علیکم اور ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو اور میرے ساتھ ہے وسعت اللہ خان. اور جیسے آپ جانتے ہی ہوں گے آج جمعہ ہے اور آج کال ان ڈے ہے, تو میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں. 3 لائنیں ہیں, آپ ان پہ کال کر سکتے ہیں 02132330927 اور 27 کی جگہ 28 اور 30 بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ہیں کامران علی فرام نواب شاہ. السلام علیکم کامران بھائی. وعلیکم السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بحال کرو, مراد یہ کہ ہمارا بھی کچھ خیال کرو. یہ کیا کہ ملک کو بس تم ہی پائے مال کرو, اب اقتدار ہمیں دو تم انتقال کرو. تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. میرا سیدھا سا ایک سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے وہ فروری سے مارچ میں جانے کے کتنے چانسز ہیں, اور شو آف ہینڈ والا جو طریقہ کار ہے سینٹ کے الیکشنز میں وہ کتنا کارآمد ہے, کیا وہ ہو سکے گا, عمل درآمد ہارس ٹریڈنگ رک سکے گی؟ اور دوسرا یہ کہ جو موجودہ دور ہے اس کے اندر جو ہے باجوہ ڈاکٹرائن نے کافی اسپیس دیا ہے کہ جس میں جرنیلوں کے مطلب اثاثہ جات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, اور مطلب ایک جمہوری کلچر پروان چڑھ رہا ہے. جیسا کہ کل کے پروگرام میں ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے انڈیا اور پاکستان کا فرق. ہاں اچھا, جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے, ہمیں اتفاق سے ہم تھوڑی سی بریک سے شو سے پہلے بھی ہم اسی چیز پر ہی بات کر رہے تھے. فروری میں ہو مارچ میں ہو, میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ کچھ اچیو ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہے. نہیں ہے, مطلب سوال پوچھا ہے تو ایسی جواب نہیں. اچھا, شو آف ہینڈس, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیکاز دیکھو اصولاً میرا خیال ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی یار, اچھی بات ہے, شو آف ہینڈس کرو. اس کے خلاف کیا آرگیومنٹ ہے؟ اس کے خلاف جو بھی آرگومنٹ ہے وہ تھوڑا کمزور ہے کہ جی آئین میں اس کے لیے وہ گنجائش نہیں ہے, وہ خفیہ ووٹنگ کی شق ہے, تو وہ تو نکل بھی سکتی ہے, چینج بھی ہو سکتی ہے. مجھے بھی ذاتی طور پہ شو آف ہینڈ سے کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ یہی اپوزیشن والے, آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ کے پچھلے 2 الیکشن تھے تو یہی رو رہے تھے کہ ہمارے 67 تھے ووٹ 51 پڑ گئے, باقی کہاں گئے. تو میرا خیال ہے پھر اس کا خاتمہ ہو سکے گا. پھر جو سوٹ کیس ہیں پیسوں کے وہ بھی شاید, یا کم از کم پتہ لگے گا کہ کس کے پاس گئے ہیں. اتنا تو پتہ لگے گا. لیکن جو ہیں اٹارنی جنرل, انہوں نے کل کلیریفائی کیا, انہوں نے کہا دیکھیں میں نے جو اوریجنل تجویز دی وہ شو آف ہینڈ کی نہیں تھی, لیکن ووٹ ٹریسنگ کی, ووٹ ٹریسنگ کے لیے, اس لیے کہ جس کو بھی بیلٹ الاٹ ہو اس کا نام اس پہ لکھا ہوا ہو. اس لیے کہ کاؤنٹنگ میں پتہ چل رہا ہے کہ جب اس نے کاؤنٹنگ سے پہلے جس سائٹ پہ کہا تھا کہ میں ووٹ دوں گا وہیں ڈالا ہے یا کسی اور کو ڈال دیا. تو میرا خیال ہے اس سے خفیہ رائے شماری کا طریقہ بھی بچ سکتا ہے اور آپ کا مقصد بھی حل ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک اچھی سلیوشن ہے, اور کیوں نہیں. انفیکٹ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز آنی تو ایک شو آف کانفیڈنس ہے نا, کہ سر ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو آپ بھی خود کہتے تھے اب آ جاؤ. اینی وے, نیکسٹ کالر ہے ہمارے رحیل اشر کراچی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, میں ایک بات کروں گا, یہ تھوڑی سی میڈیا کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جی فرائیڈے کو وہ پچھلے 13 تاریخ کو پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ تھا, تو 12 بجے سے کچھ چینلز ہمارے جس میں ایئر وائی پیش تھا, انہوں نے 12 بجے سے کہنا شروع کر دیا جی جلسہ فیل ہو گیا. شام کو کافی 2-3 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے. میں یہ بات نہیں کروں گا 2000 لوگ تھے یا 2 لاکھ لوگ تھے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میڈیا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے, کچھ میڈیا چینل جو ہیں وہ پرو گورنمنٹ ہیں, کچھ میڈیا چینل جو ہیں آبویسلی ہیں وہ نیوٹرل ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ اینٹی گورنمنٹ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ سارے جو میڈیا چینلز ہیں یہ نیوٹرل کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ پی ٹی وی کا دور تو نہیں ہے نا کہ جی چلے جی ایک ہی مطلب کسی کی آپ وہ فلم چلا رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میڈیا کو نیوٹرل رہنا چاہیے کہ جی اگر اپوزیشن کی کوئی اچھی بات ہے تو وہ بتائیں گورنمنٹ کی ہے. یہ نہیں کہ جی کچھ میڈیا کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ بہت اچھی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ اچھی نہیں. میرا یہ سوال ہے آپ لوگ نیوٹرل کیوں نہیں رہ سکتے؟ بہت شکریہ جی, السلام علیکم. ہاں نہیں, انفارچونیٹلی ناممکن ہے. سیدھی بات ہے, پرائیویٹ ورلڈ میں یہ ناممکن, پرائیویٹ ورلڈ میں ناممکن ہے. اور یہ کوئی مطلب صرف پاکستان کی بات نہیں ہے سر, آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں آپ کو یہی ملے گا. بیلنس ویو چاہیے تو پھر 3-4 دیکھو, ایڈ کر دو اور پھر ڈیوائڈ بائی 4 کر دو. اور اگر سب نے چینلوں نے ایک ہی وردی پہن لی تو پھر 34 چینلوں کا فائدہ کیا؟ ایسا ہی ہے جی. کریم نورانی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے بھی اسی پروگرام کے اندر میں یہ بات کر چکا ہوں کہ آج کل جگہ جگہ سپر اسٹور, سپر مارکیٹ, سپر مال بن رہے ہیں,
جس میں روزانہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر ان جگہوں پہ کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اندر آگ لگ جائے یا حادثہ ہو جائے تو کس ایمرجنسی گیٹ سے آپ نے نکلنا ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ ان اسٹوروں میں فلیمیبل آئٹم ہوتی ہے، آئل ہے، کپڑے ہے، پلاسٹک ہے، تو کبھی بھی کوئی اگر آگ وغیرہ لگے گی تو سیکنڈوں میں یہ پھیل جائے گی. تو میرا یہ ایک سجیشن ہے کہ جیسے آج کل گورنمنٹ نے ان سپر اسٹوروں کو بتایا ہے کہ بھئی آپ اپنے مین ڈور پہ سینیٹائزر کے لیے بھی لوگ رکھیں، ماسک بھی چیک کریں گے، تو ساتھ ساتھ ایک نقشہ کا جو ہے نا پمفلیٹ بھی دیا جائے، جو کہ جس کے اندر یہ سارے ایمرجنسی ایگزٹنگ ڈور کی نشاندہی کی گئی ہو، کیونکہ یہاں نہ تو کوئی فائر ایگزیکیوٹر نظر آتا ہے. 100% درست، 100% صحیح. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کریم صاحب، 100% آپ کی بات درست ہے. نقشہ اپنی جگہ، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ایگزٹ ہے وہ واقعی کھلا ہے یا نہیں کھلا. بیکاز کبھی کبھی کچھ ایگزٹ پیپر پر ہوتے ہیں، آپ ایکچولی وہاں جائیں تو اس پہ تالا لگا ہوتا ہے یا کریٹ سامنے لگے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ خاص طور پر یہ جو بڑی بازاریں ہیں یہاں پر کوئی فائر ایکسٹنگوشر ٹائپ سامان بھی ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ ڈیبیٹ اس وقت ہوگی جب خدا نہ خواستہ ایسی کوئی انسیڈنٹ ہوگا، آگ لگے گی، جان و مال کا نقصان ہوگا، تو ہم کم از کم 2 دن تک اس پر رونا پیٹنا کریں گے، اس پر ہونا پیٹنا کریں گے. بالکل ہم یہی باتیں کریں گے جو آپ ابھی کر رہے ہیں. ہاں، لیکن تیسرے دن سے پھر وہی ہو جائے گا. تیسرے دن سے پھر وہی ہو جائے گا. بلدیہ کے بعد کیا ہوا ہے یار؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں ایمرجنسی ایگزٹ ہیں بھی، مثلا جیسے 4 اسٹار ہوٹلز اور فائر ایکسٹنگوشر اور دوسرا سامان بھی موجود ہے، وہاں جب وہ انسٹال ہوئے تھے اس کے بعد سے نہ کبھی کوئی ڈرل ہوئی، نہ جو ایکوپمنٹس ہیں وہ چیک ہوئے کہ بھیا 10 سال بعد بھی یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کام کر رہے. اس کا ثبوت میں آپ کو دے سکتا ہوں، جب میریٹ اسلام آباد میں آگ لگی جی سر، تو وہ جو اسپرنکلرز تھے وہی ایکٹیو نہیں تھے. یہ بلدیہ کے بعد مجھے یاد ہے کہ اچھا اس وقت انیشلی تو سب یہ سوچتے تھے کہ انڈسٹریل ایکسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس کی حقیقت ہے. مجھے یاد ہے جیسے دانے میں کام کر رہا تھا نا، وہاں پہ ایک دم ہر جگہ فائر ایکسٹنگوشرز لگ گئے تھے کہ ہر 2 ہفتے ایک فائر ڈرل ہوگی، یہ ہوگا. مہینے کے لیے وہ کام چلا تھا اور پھر اس کے بعد حسب معمول رک گیا. ناٹ کرٹیسائزنگ دیم، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. میں مطلب 3 مہینوں سے سوچ رہا ہوں کہ یار کچن میں ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے. کیا میں نے خریدا ہے؟ نہیں. کیا مجھے پتا ہے کہ کہاں سے خریدنا ہے؟ نہیں. ہمارے دفتر میں ایمرجنسی کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی ہم سب ایک ہی ہیں سر، کیا کریں. اگلے کال حبیب الرحمان صاحب دادو سے نام، یہ امتیاز حسین ہے. حبیب الرحمان صاحب دادو سے، سوری جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، حبیب الرحمان پاور دادو سے. جی 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 سر، ہم نے آئی بی اے میں اپلائی کیا تھا. آئی بی اے کے ذریعے سے گورنمنٹ ٹیچر کنڈکٹ کرنی چاہتی تھی 2018 میں. آئی بی اے سکھر ہیڈ کنڈکٹر ٹیسٹ اینڈ وی آؤٹ آف 40,000 only 6,000 پاس ٹیسٹ. ٹھیک، اوکے سر. اور جو تعلقہ وائز پالیسی ہی اس کی وجہ سے دادو میں تھی جو 20 سیٹ، اور دادو میں 40 سے 50 پاس ہوئے تھے. اور جو اس میں جو تعلقہ ہے اس میں سیٹ تھی تقریباً 10 یا 15 پاس ہوئے تھے اور 70 سیٹ تھے. تعلقہ پالیسی وجہ سے جو ہے نا 6,000 پاس کینڈیڈیٹ سے بھی اونلی 3,000 جو ہے نا اس کو آرڈر مل سکے ہیں. اور 3,000 جو ریمیننگ ہوئے اس کو کہے آپ کو دیں گے آرڈر، لیکن ابھی تک نہیں دے. یہ 2 ہفتے پہلے بھی ہم یہ ایشو اٹھا چکے ہیں. وہی ہے، وہی سیم ایشو، یہ وہی ایشو ہے. ایشو وہاں کا وہی ہے، مسئلہ ان کا یہی ہے نا، ایشو وہاں کا وہی ہے، لیکن آدمی یہ دوسرے ہیں، آدمی الگ ہے. مطلب دیکھیں ایک بندے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یا تو ہزاروں بندوں کا مسئلہ ہے. کس کی ڈپارٹمنٹ بنتی ہے یہ حبیب الرحمان صاحب؟ تقریباً 37,000 سیٹس ویکنٹ ہیں ایجوکیشن میں. سیم پوزیشن JEST. ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر. ابھی ہمیں سعید غنی صاحب سے آپ اسلام آباد اور ایشو کو چھوڑے ایجوکیشن پہ جو ہے نا دھیان دے. ٹھیک ہے حبیب الرحمان صاحب، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے تک کوئی نہ کوئی جواب آپ کے لیے ہم لے آئیں گے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، بٹ وی ول ٹرائی.
اگلے کالر ہے ہمارے امتیاز حسین صاحب کراچی سے. ہیلو. ہاں سر, ایک بڑے اہم پوائنٹ پہ میں چاہتا ہوں آپ ذرا روشنی ڈالیے, مہربانی ہوگی. کہتے ہیں نا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, بڑی تو کیا صرف امیروں کے لیے ہوتی ہے یا سب کے لیے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں سول ہاسپٹل کی طرف میرا جانے کا وہ ہوا, اتفاق ہوا, میری والدہ بیمار تھی تو, اور جو امیر ہیں تو بڑے بڑے ہسپتال میں چلے جاتے ہیں, ہر طرح سے ان کو آسائشیں ملتی ہیں. صرف دل جو ہے نا پھٹ گیا منظر دیکھ کے کہ بیچارے گاؤں دیہات سے غریب غربا جو آتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے امتیاز صاحب, یہ ظاہر ہے کہ میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے, آپ بھی ظاہر ہے ہو سکتا ہے میری عمر کے ہوں, یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا, دل ایسی طرح پھٹتا رہے گا. ایسا ہی ہے. سبحان اصغر صاحب ہیں, کہاں سے؟ لاہور سے. لاہور سے. جی السلام علیکم سبحان صاحب. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. ہیلو جی. جی لاہور سے صوبان اصغر عرض کر رہا ہوں. جی میری گزارش یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں, ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنے جی پی فنڈ میں سے اپنے 4 لاکھ روپے نکلوانے کے لیے اپلائی کیا تھا, 3 مہینے ہو چکے ہیں. تو ہمارے آفس نے, ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اتھارٹی بننے کے لیے اے جی اے پی آر کو بھیج دیا تھا. اے جی پی آر نے اتھارٹی بنا کے ہمارے آفس کو بھیجی, انہوں نے بل بنا کر وہاں بھیج دیا گیا ہے. اب وہاں پر آٹومیٹک میری سیلری میں ضم ہو جانا چاہیے. 3 مہینے سے وہ لوگ جو ہے نا اس کا ضم نہیں کر رہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ 10,000 روپے رشوت دوں تو وہ 1 گھنٹے میں ضم کر دیں گے. تو آپ کے چینل پہ بڑی سنوائی ہوتی ہے, یہ گزارش تھی اگر اس طرح کا مسئلہ ہر کوئی 2-4 ہے, اگر اس میں کوئی ہیلپ ہو سکے تو کائنڈلی آپ اس کا ایکشن لیجئے گا تاکہ میں یہ گناہ کرنے سے بچ جاؤں. میں چاہتا ہوں میری حق حلال کی کمائی ہے, یہ میرے اپنے ہی پیسے ہیں, ان میں سے میں 80% اپلائی کر رہا ہوں. 10,000 روپے وہ لوگ زکوٰۃ بھی کاٹ رہے ہیں, اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ اگر اس میں کوئی رہنمائی فرما سکیں تو پلیز کیجئے گا. میں خیال ہے کہ آپ کی آواز سنی گئی ہوگی. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اب وہ 10,000 کی جگہ کہیں آپ سے 20,000 روپے نہ مانگ لیں, یا یہ کہیں کہ پیسے بھی نہیں دو اور کام نہ, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10,000 بھی نہ مانگیں اور آپ کا کام ہو جائے. دونوں ہی چیزیں. تھرڈ آپشن بھی ہے, ہاں, کہ 10,000 بھی نہیں اور کام بھی نہیں, یہ بھی ہو سکتا. یہ 3 آپشن. اینی وے کیا کریں, پپا لے لیں. ویلکم بیک. کراچی سے ہیں جاوید خان. جی جناب. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے آپ کے؟ طبیعت الحمدللہ سر, آپ سنائیں. اچھا مجھے تھوڑا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے آلموسٹ تقریباً 2.5 ایئر جو ہے وہ پاس کر دیے ہیں. اب پی ڈی ایم کو چاہیے کہ ان کو تقریباً 2.5 سال مزید اور دے دیں, نہ یہ کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے کہ مطلب ایک مہازارائی جیسے کہ یہ کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں ان کو خود ہی, یہ تو ایک ناکارہ گورنمنٹ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ چل سکے گی, کیونکہ نہ انہیں عوام کا خیال ہے, نہ انہیں تاجروں کا خیال ہے, نہ انہیں ڈاکٹرز کا خیال ہے, نہ کسی ایک چیز میں. تو آپ بتائیں یہ کسی چیز میں تو پورے ہوں. یہ گورنمنٹ خود ہی بھاری ہو کے گر جائے گی. ان کو ٹائم دینا چاہیے, پی ڈی ایم کو ان کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, یہ گورنمنٹ خود ہی گر جائے گی. زرار صاحب یہ چلنے والی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے عوام کا, ان کو کیا خیال ہے؟ میں جاوید صاحب میں کافی ٹائم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی تو وہ پی ٹی آئی ہی ہے. بالکل مسئلہ یہ ہے پی ڈی ایم کا, یا کہ ایک ٹائم بام ہے جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹک 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 کر رہے ہیں, اور وہ ٹائم بام ہے سینیٹ الیکشنز. تو ان کی شاید سوچ یہ ہے کہ یار ابھی کچھ کر دو, نہیں تو پھر آپ سالوں سال بیٹھے ہی رہیں گے. اور مجھے جو لگ رہا ہے, مجھے فرینکلی اسپیکنگ, اچھا ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کل مجھے میرا گلا نہ پکڑ لیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری کرے گی, شاید یہ ٹرم بھی نہیں, شاید اگلی ٹرم بھی پوری کر لے, بیکاز وہ ڈٹرمننگ فیکٹرز جو ہیں وہ جلسے اور اسپیچز نہیں ہیں. امید ہے زرار کے اس جواب سے نہ صرف آپ کی بلکہ پی ٹی آئی کے جو یوتھ ونگ ہے اس کی بھی تشفی ہو گئی ہوگی. ہاں ابھی میں اگلے میں کور کر دوں گا. اچھا اختر حسین صاحب ہیں کراچی سے. سر السلام علیکم. کیسے سر آپ خیریت سے؟ جی خیریت.
اچھا سر، ایسا ہے کہ ابھی ایم ڈی کیٹ کا یہ پیپر ہوئے ہیں تو میری بیٹی اپیئر ہوئی ہے اس میں. جی سر، جی سن رہے ہیں سر. اچھا، ایم ڈی کیٹ میں سر بیٹی اپیئر ہوئی. پہلے تو ایف ایس سی میں سارے دن رات محنت کر کے نمبر لو، پھر ایم ڈی کیٹ کے لیے راتوں کو جاگتے رہو. اس کے بعد یہ پی ایم سی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ پتہ نہیں کس کے، میری بیٹی کوڈ ہے جی اور اسی کوڈ میں وہ کیا کمپیوٹر کی ایرر ہوتا ہے، کہتی ہے کہ میرے 200 کوشچن میں تھے، آلموسٹ 180 کوشچن ٹھیک ہیں، لیکن پیپر میں جو مارکس آتے ہیں 117 آتے ہیں، جو ایکسپٹ کرنے کو وہ نہیں کر پا رہی. اب پیچھے کو 2 دن سے شی سو ڈسٹربڈ اور روتی رہتی ہے اور سوچتے وے آؤٹ نہیں مل رہا، کیونکہ ہم نے سی پی پی فائل اس کی چھان بین کا کوئی نہ کوئی تو میکنزم ہوگا نا، کوئی تو طریقہ ہو. تو وہ معلوم کیجئے نا، وہ معلوم کیجئے کوئی نہ کوئی میکنزم ضرور ہوگا. ان کا ضرور کوئی اپیل سسٹم ہوتا ہے، مطلب جنرلی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ایم ڈی کیٹ کا کیا سلسلہ سسٹم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ معلوم کریں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کچھ کرنے کی کوشش کی. جی، اور دوسری چیز ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ اور بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ سملر کچھ ایسا ہوا ہے تو اس پہ پھر ان کے موقعوں کو زیادہ وزن مل جائے گا. تو کہیں کہ آنسو پہنچیں اور تھوڑا سا دیکھ لیں اپنے جو ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ ملیں اور ایک کوئی اسٹریٹجی بنائیں. صرف افسوس کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا انفارچونیٹلی، بالکل I'm sure کہ افسوس ہوگا، لیکن اس سے آگے بڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایونیو آف اپیل کیا ہے. سلیم مغل صاحب ہیں کراچی سے. نہیں، خان محمد صاحب سے. اچھا، خان محمد صاحب سے، سوری. ہلو، اس کی بات ہے. ہیلو جی، السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام، آپ تینوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیں. جی مجھے تو دربار کی بات کرنی ہے. جی جی، تو کیا ہوا آپ کا؟ وہ بیچ میں کھلا نہیں تھا کیا؟ اس بار نہیں کھولا تھا، لیکن اس بار ابھی پچھلے مہینے سے پھر بند کر دیا. ہاں سر، وہ صرف اس دربار کا مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت کو صرف ایسا نہیں ہے کہ 7 سے کوئی خاص دلچسپی، خود چیف منسٹر کا تعلق بھی 7 سے ہی ہے. یہ سارے جو ہے وہ جہاں جہاں بھی کراؤڈ ہے تو احتیاطی طور پہ بند کیا گیا ہے. تو صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہی ہے سر، مطلب ریسٹورنٹس کے ساتھ بھی یہی ہے، سوائے جمہوریت پسند جلسوں اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایشو ہو آپ کا تو اگلے ہفتے ضرور ہمیں بتائیے گا 7 کا. لیکن ابھی آپ کو 1-2 مہینے سے صبر ہی کرنا پڑے گا بدقسمتی سے. سلیم مغل ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. موسیٰ صاحب اور زرار صاحب، میں یہاں رہتا ہوں، میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں، یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن پڑھاتا رہا ہوں، اور میں یہاں رہتا ہوں نیشنل اسٹیڈیم کے پاس. ایک پروجیکٹ ہے معمار ویو، شاید آپ نے نام سنا ہو. بالکل. اچھا، ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم جب یہ کرکٹ میچز شروع ہوتے ہیں نا تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ جو ہمارے گھر کا پیچھے کا راستہ ہے وہ ہماری یہ جو اسپیشل پولیس ہے بلیک کالی وردی والی، انہوں نے وہ راستے پہ قبضہ کر لیا ہے پورا. ہمارا پچھلا گیٹ بند کر دیا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے، اور اب ہمارا فرنٹ کا گیٹ بھی بند ہو جاتا ہے کرکٹ کے دنوں میں. تو ہم صبح 10-11 بجے تک کہیں بھی نکل سکتے ہیں، لیکن ہم واپس نہیں آ سکتے رات کو 12 بجے سے پہلے. تو اب یہ کہتے ہیں آپ جامردی جائیں، واپس نہیں آ سکتے. اب صورت یہ ہے کہ ہماری بچیاں یونیورسٹی جاتی ہیں، ہماری بیٹی میری خود دی نیوز میں جاب کرتی ہے. تو مطلب یہ لوگ جو ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں اپنی کسی دوست کے گھر چلے جاؤ، ہم تمہیں رات کو 1 بجے لینے آ جائیں گے. کتنا بڑا ظلم ہے. ہمیں تو لگتا ہے ہم وہ جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہیں ان کی طرح ہم بالکل حراست میں لے لیے گئے. یہ بڑی عجیب تکلیف دہ صورت ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہماری پولیس ایک ڈرامہ رچاتی ہے کہ جی ہم پر بڑا وہ شدید حملہ ہوا تھا، ہمارے بڑے لوگ شہید ہو گئے تھے، ہم یہ اسپیشل سیکیورٹی ہم نے کر رکھی ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی بتا دو کس تاریخ کو حملہ ہوا تھا، ہم اگلے دن کے اخبار دیکھ لیں. ہم نے پورے محلے سے پوچھ لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا. تو دیکھیں انہوں نے یہ ہمارے ساتھ ایک ظلم کر رکھا ہے، اور ہر میچ میں یہی ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کیا تھا کہ جو کور کمانڈر کراچی تھے ہمایوں صاحب، ان تک اپروچ کی تو ان بیچاروں نے ہمارا راستہ کھلوایا. اب وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں، اب ہم پھر کسی کور کمانڈر کا کوئی راستہ دیکھیں اور ہر میچ میں ہم یہی کریں گے کیا؟ تو یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. پلیز ہماری آواز آپ آگے پہنچائیں. جی بالکل. نہیں ہے تو بڑی عجیب و غریب بات. میں پوچھنا چاہ رہا تھا ایکچولی پچھلے والا راستہ ہے کیا وہ
24 घंटे के लिए नहीं, वो तो है, लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है ना, हाँ, तो वो चारों तरफ से बंद कर देते हैं, तो वो ये फिर लाखों लोगों का उस प्रॉब्लम नहीं। अब ये है कि अब ये तजवीज़ तो बहुत दूर की है कि जिस स्टेडियम ही अब शहर से बाहर चुके शिफ्ट कर दें, और वो जो एग्जीबिशन सेंटर है, जब वो वहाँ भी कोई नुमाइश लगती है तब भी यही मसाइल होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस तो सही गिरी हुई। हाँ, तो कम अज़ कम ये है कि यहाँ वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके जेन्युइन मसला है, और उसका कोई ना कोई तो हल, जेन्युइन हल जो है, इनोवेटिव हल कोई ना कोई तो होना चाहिए। वक्फा लें। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं आसिफ अली मेमन साहब मोरो से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा काम आपका चल रहा है जी। सर मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और मेरी एज 43 थी 2018 में, जब मैंने सिंध गवर्नमेंट का आईपी के थ्रू जीएसटी क्वालिफाई किया। अभी 43 ईयर्स आईपी जो बहुत बड़ा इदारा है, उसने मुझे कहा कि आप सिलेक्ट पास हो। अभी सिंध गवर्नमेंट ने 2020 में इन्होंने फैसला किया कि भाई हम आपको जॉब नहीं दे रहे हैं, अभी नई एडवर्टाइजमेंट देने जा रहे हैं। मैं किसको अपनी शिकायत दूं कि मेरी एज तो अभी 45 है, अभी तो मैं कपड़ा भी नहीं कर सकता हूँ, अभी कोई सिस्टम नहीं है। हेलो, नहीं है, पहले भी कॉल आई है, 2-3 और कॉल भी आई हैं, वही मसला है। अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह कोई ना कोई इस पर मैं जवाब आपको लेके देता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यूसुफ रेंद हैं ठट्टा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अब दो बातें हैं, एक मेरे वालिद साहब से ताल्लुक रखती है और एक मेरे बेटे से। जी जी। पहले तो मैं बताऊं कि वालिद साहब से जो ताल्लुक रखती है कि वो EOBI के जिसमें वो उसकी होती है वेरिफिकेशन सम इम्प्रेशन की। अब सबको ये पता है और सारी दुनिया जानती है कि अंगूठा जब लगता है तो जैसे ही ओल्ड एज होती है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो सम इम्प्रेशन मिटते जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है सर। और यही मिटते जाते हैं और वो बड़ी प्रॉब्लम होती है बायोमेट्रिक कराने में हर जगह, और छट्टा में तो है ही नहीं, यानी कि अल्फला बैंक छट्टा में है ही नहीं। दूसरी बात ये कि वो करते थे इजी पैसा, यानी कि टेलीनॉर की वो जो उनकी सर्विस है, क्या कहते हैं सर, मैं तो भूल गया। जी जी, इजी पैसा टाइप चीज। हाँ नहीं, इजी पैसा सर्विस है, लेकिन उसमें वहाँ बायोमेट्रिक होती है। वो भी यहाँ से फ्रेंचाइज सुजावल की तरफ चली गई, यानी कि यहाँ छट्टा में वो भी नहीं है। लेकिन अगर वो होती भी तो भी मैं बता रहा हूँ कि थंब इम्प्रेशन के लिए जैसे जैसे वो उनकी एज गुजरती है थंब इम्प्रेशन खत्म हो जाते हैं और वो बायोमेट्रिक होती नहीं है। एक होती नहीं है, इसलिए माजूर होते हैं, कोई उनके साथ प्रॉब्लम होती है। ओल्ड की आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी एज का प्रॉब्लम रहता है। जाहिर सी बात है, ओल्ड एज बेनिफिट है, वो है पेंशन है, तो जाहिर बात है उनकी एज बड़ी होगी, जाहिर है। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो वो दूसरे सिटीज में जाके बायोमेट्रिक करवाएं। सोचें कि कितने तकलीफ के मतलब मरने से गुजरते हो। एक तो मुझे ये बात करनी थी कि अल्फला बैंक को ये सोचना चाहिए कि आखिर जहाँ उनकी है ही नहीं तो उन्होंने ये क्यों अपने सर पे लिया है कि वो पेंशन। हाँ, या तो मतलब किसी और को आउटसोर्स कर दो, लोकल जो है वहाँ पे, इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। हाँ जी। और दूसरा क्योंकि वो अच्छा ठीक, दूसरा है कि मेरे मतलब बेटे ने जो PMC का जो एग्जाम दिया है, उसमें उनसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PMC का प्रॉब्लम था, बार बार फोन भी आ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है उसमें CPN होता है। CPN मीन्स फर्स्ट ईयर इंटर, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स मिलाए जाते हैं, ठीक सर। तो उसको जब ये मिलाए जाते हैं तो नंबर मिला के आगे उसमें वो कंटिन्यू होते हैं। सिंपल सी बात है कि सर एक साल अगर बंदा मिसाल के तौर पर सब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है या उसके फादर की डेथ या उसकी कोई और प्रॉब्लम हो जाते हैं तो ठीक है, वो सेकंड ईयर में कवर कर लेता है। अब तो ये पेंडेमिक चल रहा है और कोरोना है, सेकंड ईयर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फर्स्ट ईयर में अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है तो अब वो CPN कर रहे हैं, तो कितना उसको लॉस हुआ इसका सोच सकता है। वो फंस गया ना, वो तो बिल्कुल ही फंस गया, उसका तो जिंदगी उसकी तबाह हो गई। जिस तरह वो कह रहे थे एक शख्स कि भाई वो मेरी बेटी रोती रहती है, बिल्कुल ऐसे ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल होते जा रहे हैं बेचारे हमारे ये जो स्टूडेंट्स है PMC वाले। तो नहीं, बिल्कुल देखें विन साहब, आपकी बात तो दुरुस्त है कि देखें एक्सेप्शनल
सर्कमस्टेंसेस में फिर कोई एक्सेप्शंस भी बंदा बना दिया जाए, लेकिन कौन करता है कौन नहीं करता, आई डोंट नो। उम्मीद यही है कि ये हल हो जाए। लेकिन जहाँ तक आपके वालिद साहब का मसला है तो बिल्कुल अगर कोई ब्रांच या बैंक के जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो फिर उसका कोई ऑप्शन भी लेकिन देना बैंकों को भी इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक से मिले होंगे, स्टेट बैंक को इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिली होंगी, तो ये इंसानी मसला बेसिकली हुकूमत ही हल कर सकती है। हुकूमत ही हल कर सकती है और वो बैंक तो कहेंगे हम क्या नहीं, बैंक तो कहेगा ऊपर से ऑर्डर है। बिल्कुल। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। मिर्जा ताहिर साहब हैं कराची से। जनाब वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। देखिए जरार साहब और खान साहब जी, अर्ज ये है कि आज ही आज़ाद कश्मीर के अंदर हेल्थ कार्ड दिया गया है जी, ठीक है। अच्छा, और भी सूबों में दिया गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सिंध या कराची के अंदर ये मामला क्यों अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है? इसका जवाब आप तलाश करके देंगे। नहीं अटका हुआ है क्योंकि यहाँ की हुकूमत ने मना किया नहीं है। अब मैं और क्या कह सकता हूँ? नहीं, हम तो हमारे यहाँ तो रेस्क्यू 1122 भी नहीं है जो तकरीबन पूरे मुल्क में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको कोई दिखता है? नहीं दिखता। तो ये भी आप उसी कैटेगरी में डाल दें। अब इससे आगे हम क्या जवाब तो फिलहाल जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है वहीं बट रहा है वो। बाकी हुकूमतें अगर इंटरेस्टेड हो तो कोई सिमिलर प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं उसके मॉडल पर। नहीं बनाना तो ना बनाए, हम क्या करें। मीरपुर खास से कौन है? सॉरी, अगले कॉलर कौन थे? मोहम्मद एहसन साहब हैं मीरपुर खास से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। आप लोग आईबीए के इशू पर आवाज़ उठा रहे हैं, स्पेशली जरार कोड़ा साहब, आपने रीट्वीट भी किया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। जी जी। कि माशाल्लाह से आपने आज जो कलर पहना हुआ है वो बहुत ज्यादा सूट कर रहा है सर आप पे। मुझे कह रहे हैं आप उसे तो कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। थैंक यू यार, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे पैचेस भी हैं, मुझे बहुत पसंद। ये पैच दिखाओ ना इसका। मैं पैच दिखा रहा हूँ ना। ऊंचा ऊंचा देखो यार, हर एक चीज में कंपटीशन नहीं करते। नहीं, ऊंचा करो ना। ये देखो ये ऐसे। जी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आप लोगों से, अब ये इशू तो आप लोगों के इल्म में है तो मैं इस पे मजीद बात करके आप लोगों का टाइम जाया नहीं करूंगा। तो मैं सर एक छोटे से दूसरे एंगल से बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। सर जी सर बोले। सर मैं अपना मीडिया के रोल के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हो सकता है कि थोड़ी सी बात लंबी हो जाए। नहीं सर, ज्यादा लंबी बात ना करें, टाइम कम है और एक कम है। प्लीज, यूएस से कॉलर भी वेट कर रहे हैं काफी देर से। तो ओके सर, मैं मुख्तसर कर लूँ अपनी बात। जी प्लीज। अच्छा सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक चाय वाला, आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद में उसका जी मशहूर हो गया था, मॉडल पे वायरल हुई और उसको हीरो बना दिया गया। तो सर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा मीडिया जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, तो जो 3800 कैंडिडेट्स 2 सालों से धक्के खा रहे हैं उनको क्यों नहीं इतना हाईलाइट करता? सिर्फ मेरा ये सवाल है। सही। हाँ, अच्छा सवाल है सर। हालांकि दोनों मौजूद मुख्तलिफ हैं। हाँ, वो चाय वाले का इस ह्यूमन राइट्स से बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल है बुलेटिन में कवरेज हुई है। मसला एक ये होता है सर कि इतने मसले हैं कि आप कितनों को और हम कम से कम जहाँ तक हमारा ताल्लुक कवर करेंगे, जिस हद तक हम कर सकते हैं कर रहे हैं, आगे गुंजाइश जितनी होती है। नहीं तो मजाक के अलावा मैं आपको कभी मैसेजेस दिखाऊं ना सर, मतलब कई कत्लों के केस हैं, मतलब लंबी लिस्ट है सर, मैं क्या कहूँ आपको मजीद। चले नहीं भाई, डॉक्टर मुनीर हैं, शाहजेब मुनीर अमेरिका से कहीं ना कहीं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं जी विस्कॉन्सिन से हूँ, मैडिसन विस्कॉन्सिन। ठीक है, तो फरमाइए। काफी सर्दी हो गई अभी तो। अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं असल में आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। कल की एपिसोड में आपने ओगरा इंक्वायरी रिपोर्ट का तज़किरा किया जी, तो मेरे कुछ उससे रिलेटेड सवालात थे और मेरा ख्याल है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है और जो आपकी मिसाली एक्टिविटीज है, आप मेरी मदद कर पाएंगे। बोले सर। इनमें क्या ऐसी शख्सियात की निशानदही की गई है जिनको इंडाइट किया जा सके? बिल्कुल। कोई नामों की लिस्ट नाम है।
ڈی جی آئل کا نام لیا گیا ہے, سیکرٹری منسٹری آف پیٹرولیم انرجی ڈویژن کا نام لیا گیا ہے, ایک اور ہے آبرو صاحب, مجھے ایگزیکٹلی ڈیزگنیشن یاد نہیں, ان کا نام بھی لکھا گیا ہے. لیکن مسئلہ انفارچونیٹلی صرف انڈیویجولز پہ آ کے ختم نہیں ہوتا. پورا اگر آپ دیکھیں, بہت لمبی رپورٹ ہے اس پہ, ظاہر ہے کہ ہم نے ایک بہت ایک لمیٹڈ قسم کی بات کی ہے, تو پورا نظام ہی ختم ہے سر. آپ کسی اور بندے کو بھی آ کے بٹھا دیں گے تو شاید تھوڑی سی بہتری ہو, لیکن the system is the problem. بیسیکلی یہ نیکسس ہے اوگرا کا اور پرائیویٹ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں آئل کی, ان کا, اس پہ یہ رپورٹ ہے. اچھا, آج بڑے مزیدار چیز ہوئی ہے کہ کچھ ایک دو او ایم سیز نے نا وہ بالکل نیوز سٹائل آرٹیکلز چھپوائے ہیں کس اسیریا کے اخباروں میں, مطلب بالکل نیوز پیپر سٹائل کی جیسے ہی ایکچوئل رپورٹ ہے. اصل میں وہ ایڈورٹوریل ہے, اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو صرف ڈان کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے ایڈورٹائزمنٹ یا اس طرح, باقیوں میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کا خیال ہے کہ یہ خبر ہے. انہوں نے کہا یہ بے بنیاد رپورٹ ہے, وہ یہ ایک مینڈیٹ ایکسیڈ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا آج کا جو بھی, تو منڈے تک اجازت, جو بھی آج کا جو بھی ہو گیا ہے سر. خدا حافظ.